نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترتیب، جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید لکھا ہوا ہے، جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں، ان صورتوں کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ جو ہے وہ سورۃ العصر پڑھ لیں، پہلی رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھیں، نہیں، جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لی تو دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ العصر نہیں پڑھنی ہے۔ اگر پہلی میں سورہ عصر پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت میں اگر آپ نے چھوٹی سورت پڑھنی ہے تو سورہ کوثر آپ پڑھیں گے۔ تو جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید لکھا ہوا ہے، جس ترتیب کے مطابق صورتیں لکھی ہوئی ہیں، ان صورتوں کی ترتیب کے مطابق قرآن مجید پڑھا کریں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نماز کے اندر جب صورتوں کو آپ پڑھیں تو جو چھوٹی صورتیں ان چھوٹی صورتوں کو درمیان میں سے کسی ایک صورت کو مت چھوڑ کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الکافرون پڑھی تو آپ ابھی دوسری رکعت میں سورۃ اللہب مت پڑھیں، سورہ نصر چھوڑ کر، کیونکہ سورہ نصر چھوٹی صورت ہے۔ بڑی صورت تو کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ پڑھ لی، بعد میں اگر آپ نے سورہ عمران نہیں بھی پڑھی، آل عمران، تو آپ جو ہے اگلی صورت پڑھ سکتے ہیں، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ، جو بھی صورت ہے، یہ بڑی صورتیں ہیں۔ لیکن میں چھوٹی صورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہے تو اب آپ دوسری رکعت میں سورۃ النصر کے بجائے آپ سورۃ اللہب مت پڑھیں بلکہ سورۃ النصر پڑھیں۔ آپ چھوٹی صورت بیچ میں مت چھوڑ کر پڑھا کریں، یہ ترتیب خلاف اولا ہے اگر آپ چھوٹی صورت بیچ میں چھوڑ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے اندر آپ نے ایک رکعت میں دو صورتوں کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے، ایک ہی صورت پڑھنی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ فرض نماز کی پہلی رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو اب سورہ کوثر پڑھنے کے بعد بس آپ رکوع کر لیں۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ کوئی دوسری صورت اس کے ساتھ مت ملائیں، ایک رکعت کے اندر۔ آپ بڑی صورت آپ پڑھنا چاہیں تو پوری صورت پڑھ لیں، سورۃ الملک ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورہ یاسین ہے، وہ آپ پوری صورت پڑھ سکتے ہیں، بڑی لمبی صورت۔ لیکن چھوٹی صورت جب آپ پڑھیں گے یا بڑی صورت بھی آپ پڑھیں گے تو ایک فرض نماز کی ایک رکعت میں آپ نے ایک ہی صورت پڑھنی ہے، دو صورتیں نہیں پڑھنی ہیں۔ اگر ایک رکعت کے اندر آپ نے دو صورتیں پڑھی، مثال کے طور پر سورہ کافرون بھی آپ نے پڑھی، سورۃ النصر بھی آپ نے ساتھ پڑھ لی، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز کو دوبارہ لوٹانا بھی لازمی نہیں ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی لازمی نہیں ہے، نماز آپ کی ہو بھی جائے گی، لیکن یہ ترتیب خلاف اولا ہے، یہ صورت خلاف مکروہ تنزیہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فرض نماز کی ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھا کریں، دو صورتیں مت پڑھا کریں۔ اگر آپ نے لمبی رکعت پڑھنی ہے تو پھر اس میں لمبی صورت پڑھیں آپ، اور لمبی صورت کے لیے کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں، چاہے آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، سورہ المائدہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ النساء، سورہ انعام، جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔